تو آج تو پھوٹ چل ہی رہی ہے. تو اگر ہم آج کی فرقہ واریت کو، آج کے تفرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم امام علی علیہ السلام کی خلافت کو نہیں پڑھیں گے تب تک ناممکن ہے کہ کوئی تفرقے کو ختم کر دے. نہیں ختم کر سکتا. لیکن اہل سنت کے اکثر عالم دین امام علی علیہ السلام کی خلافت کو کھول کر حوالوں کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا مجبوری ہے بھائی، پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں بھائی. دوسری طرف شیعہ حضرات امام علی علیہ السلام کی خلافت کو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل نہیں چھوڑیں گے، کھول کھول کر بیان کریں گے. تو یہی فرق ہے کہ آج بہت سارے سنی امام علی علیہ السلام کی باتیں سن سن کر کے شیعہ حضرات سے خوش ہیں. بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. بھائیو آج پھر آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں رکھنے والا ہوں، اور ان میں سب سے اہم یہ ہے کہ ایک ہمارے شیعہ عالم دین ہیں. بھائی سنی بھی عالم دین ہمارے عالم دین ہیں، شیعہ عالم دین وہ بھی ہمارے عالم دین ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم دین نے کچھ سوال کیے ہیں اور اہم سوال ہیں. تو ان سوالوں کو سن کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے سنی عالم دین ان سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے. اس لیے نہیں دے پا رہے ہیں کہ جب سنی عالم دین وہ تعلیم نہ تو بھیا پڑھیں گے نہ اپنی پبلک کو سنائیں گے تو ان سوالوں کے جواب عالم ہو یا کوئی عوام ہو وہ جواب کیسے دے پائے گی. سوال اہم ہیں اور سوال ایسے ہیں جو اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. تو خاص کر کے میں اپنے اہل سنت کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم سبھی لوگ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں. اب اگر کہیں پر کوئی شیعہ عالم آپ کے اوپر سوال کرتا ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے. اگر نہیں معلوم ہے تو وہی تلاش کریے، ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کے سوال سن کر بہت سے عالم دین منہ پھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں سنو مت، بیکار ہے. جواب دینا تو دور، سننا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. اب اگر کوئی عقل مند انسان ہے، چلو مان لیا وہ اہل سنت ہی میں سے بھائی پڑھا لکھا انسان ہے، اپنا گھر بار چلاتا ہے، اپنا کاروبار چلاتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں چلاتا ہے، پھر اس کے سامنے جب ایسا سوال کوئی آئے گا تو وہ سوچے گا کہ بھائی ہم لوگ سب کچھ تو الحمدللہ کر رہے ہیں، تو یہ اسلامی سوال ہیں تو ان سے ہم کیوں بھاگ رہے ہیں. اس کا من ڈھونڈے گا کہ بھائی ان سوالوں کا کوئی جواب تو ہوگا. تو آئیے ہم شیعہ عالم دین کا آپ کو سوال سناتے ہیں. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے آج ہم پہ اعتراض ہیں، یہ ہم پہ بالکل بوگس اعتراض ہیں. یہ شیعوں کو قتل کرنے کی سازش ہے اس ملک میں کہ شور برپا کر دیا جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ نبی کی بیویوں کا احترام نہیں کرتے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، لاہور شہر میں کھڑا ہوں، تو مجمع میں آ، اٹھ، تو صحابی کا نام پڑھ، میں طریق سے کردار پڑھوں. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہم پہ صرف اعتراض کیے جائیں اور لوگوں کو ہمارے قریب نہ آنے دیں. یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. ایک لمحے کے لیے جہاں بچوں کو اتنا کچھ بتاتے ہو وہاں بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو کہ رسول کے صحابی حضرت ہمارے یاسر کا قاتل کون تھا، رسول کے صحابی محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حضرت عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا. ہم شیعوں کا صرف اتنا قصور ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. اب میں سنی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنی سے مراد دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ تینوں ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی آپ شیعہ سنی کی بات کرو گے تو سارے شیعہ جاتے ہیں اور سارے سنی آ جاتے ہیں. جس طرح آپ ہندوستان اور ودیش کی بات کرتے ہو تو سارا ہندوستان آ جاتا ہے، کوئی مسلم ہو یا کوئی غیر مسلم، مطلب ہندوستانی مسلم ہو یا غیر مسلم. ودیش تو اس ودیش کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر میں شیعہ سنی کی بات کرتا ہوں تو سارے سنی ہوتے ہیں. ابھی کہیں پر اگر کوئی مسلم اور غیر مسلم کی بات آ جائے تو جہاں پر مسلم کا ذکر ہوگا تو وہاں پر شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ سارے مسلم ہی مانے جائیں گے. تو میں کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن بہت سے ہمارے اہل سنت کے ایسے لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں، وہ سنی صرف بریلویوں ہی کو سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کچھ دن سے ٹرینڈ چلا ہے لیکن حقیقت میں سنی سبھی ہیں، سنی دیوبندی، سنی بریلوی، سنی اہل حدیث. شیعہ جو ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ شیعہ ہیں، باقی یہ سارے سنی ہیں. تو یہ جو انہوں نے سوال کیے تو بھائیوں ان میں ایک بات کو چھوڑ کر کے سارے سوال اہل سنت کی حدیثوں میں موجود ہیں. اب ان کے سوالوں میں سے ایک سوال ایسا ہے جس پر اہل سنت کے کچھ عالم دین دوسری رائے رکھتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو گڑھے میں پھینک دیا. اب کچھ سنی عالموں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی نیچرل موت پر ان کی موت ہوئی ہے. چلیے ٹھیک ہے،
वो एक बात थोड़ा सा समझने वाली है। बाकी जो इन्होंने बताए हैं कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने शहीद किया, ये बातें अहले सुन्नत में मौजूद हैं। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार वो हैं जो सर के बालों से लेकर के पैर के नाखूनों तक नेकियों से भरा है। तो ऐसे इंसान को किसने शहीद किया, ये बात अहले सुन्नत में है, लेकिन बहुत सारे अहले सुन्नत के उलमा बयान नहीं करते। तो जब बयान नहीं होगी तो आवाम जानेगी कैसे। इसी तरह हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के को किसने जलाया, किसने शहीद किया, ये बात भी आपको अहले सुन्नत की किताबों में मिलेगी। लेकिन भैया जब बयान नहीं करोगे तो आवाम जानेगी कैसे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसाने वाली बात जो है, ये भी अहले सुन्नत के बहुत सारे लोग मानते हैं। मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी जिसमें एक बरेलवी मुफ्ती हैं सलमान अजहरी, उन्होंने कबूल किया था कि हाँ मरवान ने तीर चलवाए थे या तलवार खिंचवाई थी। तलवार खिंचवाना हो या तीर चलवाना हो, ये कोई अलग अलग बातें नहीं हैं, एक ही बात है ये। तो अब हमें आप लोग बताइए कि ये सवाल हैं जो शिया आलिम दीन करते हैं, लेकिन इसका जवाब सुन्नी आलिम नहीं दे रहे। अब हमारे बहुत से सुन्नी भाई कहते हैं कि यार आप इन चक्करों में क्यों पड़े हुए हो, आप नमाज रोज़ा इसकी बातें कीजिए। तो भाई मेरे, नमाज पढ़ना रोज़ा रखना ये बात सबको मालूम है कि नमाज रोज़ा ना करने से कितना बड़ा अजाब है। ये बात हर मुसलमान को मालूम है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, मालूम सबको। अब यहाँ पर फिर भी बहुत सारे लोग नमाज रोज़ा नहीं करते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर हम किसी बेनमाजी से कहेंगे कि भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, रोज़ा रखा करो, तो सिर्फ इतना कहने से उसके ऊपर बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब हम उस इंसान को अल्लाह उसके रसूल की तालीम बताएंगे। जहाँ पर अल्लाह ने डराया है तो हम उसको डराएंगे, जहाँ पर खुशखबरी दी है तो हम खुशखबरी देंगे। फिर अगर हम 100 लोगों को डराएंगे, उसमें से अगर 5 लोग डर गए, फिर जो बंदा डर गया अल्लाह से, फिर जब वो नमाज शुरू करेगा तो फिर वो लंबे समय तक पढ़ेगा। फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा उस बंदे से कि चलिए नमाज के लिए, चलिए नमाज के लिए। अगर किसी के दिल में अल्लाह उसके रसूल की बात बैठ गई तो आपके कहे बगैर ही मस्जिद चला जाएगा। अब ये तो हो गए हमारे शिया आलिम दीन जिन्होंने सवाल किए, लेकिन बहुत से सुन्नी भाई इसका जवाब नहीं देते हैं। और मैं कबूल करता हूँ कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो लगभग सारी बातें सही हैं और अहले सुन्नत की किताबों में हैं। अब अगर कोई कहे कि अरे तुम शिया की बात को सही मान लिए, तो भैया अहले सुन्नत की हदीसों में मौजूद है। अब बताओ मैं मानूं या छोड़ दूं? अगर मैं छोड़ता हूं तो मैं मुनकर हदीस हो जाता हूं, जो कोई छोड़ेगा वो मुनकर हदीस हो जाएगा। या फिर मुंह फेर लो, बात ही ना करो, सीधे काफिर कह दो, काम खत्म। तो भैया हम देख रहे हैं बहुत सारे शिया अहले सुन्नत को मुनाफिक कहते हैं, बहुत सारे सुन्नी शिया को काफिर कहते हैं। तो क्या मैं भी किसी एक ग्रुप में हो करके मुनाफिक या काफिर कहना शुरू कर दूं? मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तो हर उस मुसलमान से मोहब्बत करता हूँ जो हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, कुरान पढ़ता है, हज करता है, ज़कात देता है। मैं उन सब से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अगर कहीं पर सवाल किसी का आता है तो मेरा जहन कबूल करता है उस चैलेंज को। भाई आज ऐसा ज़माना आ गया है, आप अगर थोड़ा सूझबूझ से काम लें तो हर सवाल का जवाब मिल जाता है, हर सवाल का जवाब मिल जाता है। लेकिन सुन्नी भाई इन सवालों को सुनेंगे लेकिन वो मुंह फेर लेंगे, जवाब नहीं देंगे। बात ये सही है। अब एक और अहले सुन्नत के आलिम दीन है, ये गालिबन अहले हदीस हैं, तो इनकी छोटी सी क्लिप है, देखिए फिर आगे बात करते हैं। बात फरमाते हैं कि उनका बेटा, इनका मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बेटा यजीद अपने ख़ानदान के सालेह और नेक लोगों में से है, और ऐ लोगों तुम अपनी जगह बैठे रहना और उसकी बैयत करना। तकरीबन 300 सहाबा साथ में थे उस लड़ाई के अंदर। ये सब कौन थे? आप इन यहूदी नुमा मुसलमान के नाम पर यहूदियों की इन टोलियों को, इन राफिजियों को, आप क्या आप इनके कहे में आकर के इस तरह के सहाबा को आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? उनके घोड़े के यजीद इब्न मुआविया के मैदान जिहाद में उनके घोड़े के जो धूल थे या उनके घोड़े के मचने में जो धूल जाते थे, ये उस गुबार के बराबर भी नहीं है। इनकी क्या हैसियत है? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अबू रुजैश बिन उम्मती की रिवायत का मिस्दाक सारे मुहद्दिसीन ने यजीद इब्न मुआविया रहमहुल्लाह को नहीं ठहराया? अब आपने ये वीडियो देखी, अभी तक तो ये चल रहा था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से जिन्होंने जंग की, उनको परेशान किया, उनके और इमाम अली के बीच में जो बातें हुई हैं उनको बयान करने से काफ़ी लोग डरते थे, अभी भी डर रहे हैं। कुछ लोग बयान खुलकर करते हैं, ठीक है। तो अभी तक वो बातें थीं। अब ये आलिम दीन कहते हैं कि यजीद के बारे में भी खामोश रहो।
تو میں تمام اہل سنت کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، خاص کر کے عام لوگوں سے، بھائی دیکھو جو عالم دین ہیں تو بھائی میں مانتا ہوں ہم سے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، تو بھائی وہ اپنے بڑے کی سنیں، ہمارے پاس ہو سکتا ہے ان کے مطلب کی بات نہ ملے، لیکن میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ عام لوگوں میں سے جو دنیاوی لائن پر علم حاصل کیے ہیں اور اچھا خاصا پڑھے ہوئے ہیں، کافی پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کا شکر ہے میری باتیں سنتے ہیں، کیونکہ جو کمنٹ آتے ہیں تو ان کمنٹوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کیسا انسان ہے۔ تو مجھے احساس ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ تو اب بتائیے تمام سنی بھائیوں کہ یزید کے بارے میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے، اور میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھل کر نہیں آتا ہوں تو میں منافقت میں چلا جاؤں گا، میں اپنے استر سے یہ بات مانتا ہوں۔ دوسری چیز، ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت میں جب تفرقہ ہوگا تو تفرقہ دور کیسے ہوگا؟ وہ تفرقہ دور کرنے کے لیے ہم کو نبی علیہ السلام کی تعلیم پڑھنی ہوگی، خلفائے راشدین کی تعلیم پڑھنی ہوگی۔ تو تفرقوں میں ان لوگوں نے جس طرح حل کیا ہے تو انہی باتوں کو سوچ سمجھ کر ہم اسی طریقے پر حل کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو چھوڑ کر اگر کوئی سوچے کہ میں تفرقے کو حل کر دوں گا تو ناممکن ہے۔ تو سب سے بڑا تفرقہ جو ہوا ہے امت میں تو وہ امام علی علیہ السلام کی جب خلافت چل رہی تھی تب تفرقہ ہوا ہے، مسلمانوں میں تب پھوٹ ہوئی ہے۔ تو آج تو پھوٹ چل ہی رہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی فرقہ واریت کو، آج کے تفرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہم امام علی علیہ السلام کی خلافت کو نہیں پڑھیں گے تب تک ناممکن ہے کہ کوئی تفرقے کو ختم کر دے، نہیں ختم کر سکتا۔ لیکن اہل سنت کے اکثر عالم دین امام علی علیہ السلام کی خلافت کو کھول کر حوالوں کے ساتھ بیان نہیں کر پا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے بھائی، پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں بھائی۔ دوسری طرف شیعہ حضرات امام علی علیہ السلام کی خلافت کو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل نہیں چھوڑیں گے، کھول کھول کر بیان کریں گے۔ تو یہی فرق ہے کہ آج بہت سارے سنی امام علی علیہ السلام کی باتیں سن سن کر کے شیعہ حضرات سے خوش ہیں۔ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ میں سنی تھا اب شیعہ ہو گیا ہوں۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ عالم دین کی ہے۔ عالم دین جب اتنی اہم باتیں کھول کر بتائیں گے نہیں تو ان کی عوام بدھو ہو جائے گی، تو بھیا عوام کو جہاں سے علم ملے گا وہاں سے سیکھے گی۔ تو یہ جو اہل حدیث عالم ہیں انہوں نے یزید کا سپورٹ کیا۔ اب سنی بھائیو آپ بتائیے کہ اس پر میں بولوں کچھ یا نہ بولوں، بتائیے بھائی۔ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں جن کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھے پہ بٹھایا، ان کو بوسہ دیا ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں جن کو شہید کرنے والا یزید اور اس کے سپاہی ہیں۔ پھر آپ اس یزید کا سپورٹ کر رہے ہو تو کوئی کیسے نہ بولے بھائی۔ پھر لوگ غور نہیں کرتے، یزید کی پوری حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں۔ یزید کو ہم ایسا نہ سمجھیں کہ وہ بہت ظالم دکھتا تھا لوگوں کو، نہیں، وہ اندر سے کچھ بھی ہو لیکن باہر سے امیر المومنین معلوم ہوتا تھا بھیا۔ اگر امیر المومنین وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہوتا تو بہت سارے صحابہ اس کی بیعت کیوں کرتے؟ بھائی سمجھنے والی بات ہے۔ ہر عالم دین کہتا ہے کہ بہت سارے صحابہ، غالباً 300 سے زیادہ صحابہ نے یزید کی بیعت کی تھی۔ تو بھیا بیعت کس کی ہوتی ہے؟ بیعت امیر المومنین کی ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو امیر المومنین ہی سمجھتا تھا، اور اس دور کے جو یزید کے ساتھی تھے وہ سبھی یزید کو امیر المومنین ہی مانتے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا یزید بہت خراب تھا، پتہ نہیں وہ شیطان جیسا تھا یا وہ چور چکا تھا، تو بھیا ایسا نہیں ہے، وہ مسلمان ہی دکھتا تھا، نماز روزے والا بھی شاید ہو۔ اور ایک چیز، یزید کے دور میں کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید نے کسی کو نماز پڑھنے سے روکا ہو، کسی کو روزہ رکھنے سے روکا ہو، کسی کو حج کرنے سے یا زکوٰۃ دینے سے روکا ہو، کسی کو نہیں روکا بھیا۔ بس یزید کا کہنا یہ تھا کہ حکومت میں کروں گا اپنے حساب سے، میری سبھی لوگ بیعت کرو، میں حکومت کروں گا، وہ چاہے آل نبی ہوں یا کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہو، وہ یزید کی بیعت کرے، حاکم یزید رہے گا، میری حکومت کے خلاف جو کوئی بولے گا تو بھیا تلوار چلے گی، یہ سوچنا تھا اس کا۔ باقی نماز روزہ نہیں روکتا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ پھر بھی امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، کیوں کھڑے ہوئے بھائی؟ جب یزید نماز روزہ کرنے سے روکتا ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب آپ کے مطابق امام حسین علیہ السلام کو کھڑے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن کھڑے ہوئے کیونکہ امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو ہمارے نانا نے امت کو دیا ہے، ان کو معلوم تھا تو وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی،
اور آج آپ دیکھیے کیا چرچا ہو رہی ہے مولا حسین علیہ السلام کی. اگر مولا حسین علیہ السلام کھڑے نہ ہوئے ہوتے تو ہر کوئی یہی دلیل دیتا کہ جب سارے صحابہ نے بیعت کر لی تو ہم کیوں نہ مانے بھیا, تو ہر مسلمان آج یزیدی ہی ہوتا. لیکن ہمارے مولا نے کھڑے ہو کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ دین نہیں, یہ دین ہے. تو ہمارے بہت سے سنی بھائی جب یزید کی پوری حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں تو اور کسی کی تو بات ہی کیا کرنا. تو بھائیو میں نے یہاں پر 2 کلپیں دکھائی, ایک شیعہ عالم دین کی, ایک سنی عالم دین کی. میں ہوں تو سنی ضرور, لیکن ان کلپوں کے آدھار پر میں شیعہ کی باتوں کا سپورٹ کرتا ہوں. یہ جو سنی عالم دین ہیں یہ یزیدیت پھیلا رہے ہیں.